بندے پر رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر خدا سے معافی گناہوں کی مانگے تو خدا قبول فرماتا ہے، رزق مانگے تو خدا رزق عطا فرماتا ہے، عمر کا اضافہ مانگے خدا عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بندہ پریشانی سے نجات چاہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کو اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا اس رات کے اعمال معاملات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا ہے۔ فرمایا سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق بھی اس بندے کا اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر اس سال میں اس بندے نے فوت ہونا ہے تو اس کا موت کا بھی اس رات جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا حیات اگر اس نے زندہ رہنا ہے یا اس کے ہاں کسی کی پیدائش ہے تو فرمایا اس کی حیات کا بھی کریم خدا لوح محفوظ پر اس رات کا لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بارش یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاں بارش ہوگی یا نہیں، اور یہاں تک فرمایا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے نصیب میں اس سال حج کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر حج کرنا ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اس فضیلت والی رات اور برکتوں اور رحمتوں والی رات کے اعمال امور کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور عبادات جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں تو کریم خدا ان بندوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرما کر کریم خدا فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، آج رات میں اس کو بخش دوں۔ فرمایا کوئی ہے رزق کا طلبگار، میں آج رات اسے رزق عطا کر دوں۔ فرمایا ہے